जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रऊफ़ क्लास, आप के सामने नया वीलाग के साथ हाजिर हूं। एक नई कंट्रोवर्सी जो शुरू हुई है, स्पेशली पाकिस्तान के जो साबिक ये आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा साहब और साबिक DGISI जो हैं थे ये जनरल फैज़ साहब, और वो जो कंट्रोवर्सी है वो हमेशा से रहे हैं क्योंकि बड़ा एक लंबा अरसा जनरल साहब ने गुजारा है पाकिस्तान पे। उसके आर्मी चीफ रहे, 6 साल तक रहे, एक्सटेंशन ली दरमियान में, आपको याद होगा। इसके बाद ये फैज़ साहब भी बहुत ज़्यादा एक पावरफुल प्लेयर थे। एक उस DGC रहे पहले इसमें ISI में, फिर उसके बाद आपको याद होगा DG ISI बने, फिर उनका नाम जो है आर्मी चीफ के लिए आ रहा था। सो वो भी तकरीबन मतलब आप अगर देखें तो रिसेंट पास्ट में इतना ज़्यादा इसमें डिस्कशन जो थी पॉलिटिकल बेसिस पे या पॉलिटिशियन के दरमियान अगर कुछ जर्नल्स को डिस्कस हुए, मीडिया पे हुए और पार्लियामेंट में हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुए या अदालतों में, वो मेरा ख्याल 2 ही नाम हैं, एक उसमें जनरल बाजवा साहब हैं और दूसरे जनरल फैज़ साहब हैं। और अब जो नई कंट्रोवर्सी शुरू हुई इलेक्शंस के हवाले से और इसके तहरीक अदम एतमाद को लेकर, स्पेशली मौलाना साहब जो हैं, मौलाना फजल रहमान साहब ने जो नए इंकशाफात किए, उन्होंने मेरा ख्याल है अगेन बड़ी हद तक उनकी जो क्रेडिबिलिटी थी उसको मज़ीद उन्होंने डेंट पहुंचाया। और उन दोनों जनरल्स को ये बात अब नहीं समझ में आ रही कि हम अपना दिफा जो है ना वो कैसे करें। लिहाजा वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो है कुछ जान पहचान वाले, उनको फ़ोन कॉल्स करके फैमिली ज़राए का कोर्ट कराते हुए वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने पर मजबूर हैं। और कोई अपना प्रेस रिलीज अपनी तरफ से कोई डायरेक्ट बात कहने को तैयार नहीं, क्योंकि वो कोशिश करते हैं कि हम इसमें मज़ीद कंट्रोवर्सी में ना आए। सियासतदान तो आपको पता है ये अगेन इस बात के आदी होते हैं, यूज़ टू होते हैं, बल्कि वो तो अगेन इस बात को पसंद करते हैं, कोई सामने आए और उनको अपना उनसे बात करे, उनको कन्फ्रंट करे, फिर तो पॉलिटिकल बुनियादों पर बात चली जाती है ना। सो उन मौलाना साहब ने जो बातें की हैं वो मेरा ख्याल जनरल बाजवा साहब के लिए और इवन जनरल फैज़ साहब के लिए बड़ी डिस्टर्बिंग थी। दोनों ने बड़ी उसकी डिनाइल उन्होंने जारी की कि मौलाना साहब कह रहे थे कि हमें बुलाकर कि जनरल फैज़ जो है मेरे घर आए थे और उन्होंने कहा था आकर कि आप जो है इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है तहरीक अदम एतमाद जो है ना हाउस के अंदर से पेश करें। और जब मैंने इनकार किया तो कुछ अरसे बाद उनके जो मेंबर थे इमरान खान साहब की पार्टी के, तो वो हटना शुरू हो गया और उनकी हुकूमत जो गिर गई। तो फिर अगले दिन उन्होंने इस बात की तरदीद की। उनका कहना था नहीं, मेरा इशारा जो है ना जनरल फैज़ की तरफ नहीं था, वो जो उनके बाद आने वाले थे, तो नाम उन्होंने उनका भी नहीं लिया जी, उनके बाद आने वाले जो थे वो कौन थे। अब ये बड़ी एक अजीब बात है कि आपके घर कोई बंदा आए और आप ये समझें कि नहीं कि मुझसे गलती होगी, फ़लाँ बंदा नहीं था, वो फ़लाँ बंदा था, क्योंकि ये बड़ी इंतही उसमें सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। जो बंदा आपके घर आता है आपको पता होता है कि कौन मौजूदा DGI है और कौन जो साबिक DGI है। सो बहरहाल एनीवे मौलाना साहब ने उस बात को उसकी तरदीद की है, लेकिन तरदीद के बावजूद उन्होंने जनरल फैज़ और जनरल बाजवा साहब पे उन्होंने कहा है कि दोनों जो हैं उन्होंने ये इलेक्शंस में बड़े पैमाने पर धांधली करवाई थी 2018 में। लिहाजा जितना भी रिग्ड इलेक्शंस हुए थे और जो उस वक्त इमरान खान साहब को लेकर आए थे, तो इन दोनों की जोड़ी जो थी उन्होंने बड़ा उस पर रोल अदा किया था। जनरल बाजवा साहब ने तो ये भी कहा है कि मौलाना साहब जो कह रहे हैं कि मैं भी उनसे मीटिंग्स करता रहा हूँ, मिलता रहा हूँ और मैं उनको इनक्रेज करता रहा हूँ, और सारा ये प्लान ऑफ एक्शन जो था इमरान खान साहब को हटाने का वो मैं ही दे रहा था या हमारी तरफ से उनको फीड किया जा रहा था। तो उन्होंने कहा जनाब ये सारा कुछ गलत है, ऐसी कोई बात नहीं, मैं हलफ देने को तैयार हूँ। तो इसमें मौलाना साहब ने गरीदा फ़रूकी साहबा जो हैं और बाद में नसीम ज़हरा साहबा जो उनके साथ जो इंटरव्यूज़ किए, उसमें उन्होंने क्लियरली उन्होंने कहा, उन्होंने जनरल साहब ने जी कि हलफ देने वाली बात जब हुई, उन्होंने कहा पहले भी तो ये हलफ देते रहते हैं कि जनाब हम फ़ौज जो है पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करेगी। तो अपने हलफ की इन्होंने पहले पासदारी की है कि अब मैं कहूँ मुझे हलफ दें और मेरे सामने बैठ कर बात करें। अब ये बात तो कहीं ढकी छुपी नहीं है कि मौलाना साहब जो हैं उनको बुलाया गया था वहाँ पे उस आर्मी हाउस बुलाया गया था और जनरल बाजवा साहब ने खुद बुलाया गया था, जिसमें बताया गया था बाकायदा कोई शॉटिंग मैच भी हुआ था, अनप्लेजेंट किस्म का हार्ट वर्ड्स को एक्सचेंज भी हुए थे जनरल बाजवा साहब और मौलाना साहब के दरमियान, और बाद में माहौल जो है ना थोड़ी देर बाद कोई ठीक भी हो गया था। सो वो मुलाकातें तो ऑलरेडी उनका पता है। लेकिन मौलाना साहब अब ये कह रहे हैं गरीदा फ़रूकी साहब को कि हमारी तो कई मुलाकातें हुई हैं जनरल साहब से और 1-on-1 हुई हैं। दैट्स अ वेरी मतलब अब ये नेक्स्ट लेवल है इस बात का। अब इन चीज़ों का नुकसान क्या है, मैं कई दफ़ा अपने वीलॉग में बात कह चुका हूँ कि जब आप एज आर्मी जनरल के तौर पर, आर्मी चीफ के तौर पर या DGISI के तौर पर इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल इश्यूज़ में इंटरफेयर करेंगे, इन्वॉल्व होंगे, सियासतदानों को नुकसान कुछ नहीं हो रहा होता। मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ। वो कंट्रोवर्सीज़ के, वो इन लड़ाई झगड़ों के, इल्ज़ामात के, काउंटर इल्ज़ामात के, वो तो इसी में थ्राइव करते हैं। वो जीते इसी चीज़ में है कि कोई उन पर अटैक करे, वो जवाबी अटैक करे, कोई उन पर इल्ज़ाम लगाए, वो उन पर इल्ज़ाम, मतलब वो तो इल्ज़ामात की गेम खेलते रहते हैं। लेकिन जो हमारे सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी होते हैं वो नहीं अफोर्ड कर सकती कि उन पे, उनके कैरियर पे या उनके कंडक्ट पे, उनके सर्विस पे कोई इल्ज़ामात लगें कि वो बियॉन्ड द
بیانڈ دا وہ کہتے ہیں نا اگین لائن آف ڈیوٹی گئے ہیں، انہوں نے اپنی ڈیوٹی سے آگے جا کر انہوں نے کام کیے جو ان کے اوتھ میں یا ان کی سروس کے یہ کوڈ آف کنڈکٹ کے خلاف تھیں، اور ان کے خلاف تو پتہ ہے اگر اچھی خاصی کارروائیاں ہو سکتی ہیں، سویلینز ہوں یا آپ پولیٹیشین ہوں، تو ان پہ تو وہ کارروائیاں نہیں ہوتی جو ایک اس کو سروس والے بندے پہ ہوتی ہیں۔ جو چیز اصل میں ہوئی ہے کہ باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے میرا خیال ہے چیز کو اگنور کیا کہ وہاں پر ان کے ہاں اکثر مطلب مہینے میں 2 دفعہ کم از کم زیادہ کا مجھے نہیں پتہ، کم از کم اکیلے ملاقاتیں وہ الگ کرتے تھے، اور پھر وہ صحافیوں کو بلا کے ان کے ساتھ پورا جتھا جاتا تھا، 10 15 20 لوگ جو ہیں، 3 4 گھنٹے تک محفلیں لگتی تھی اور ساری پالیٹکس ہی اس میں ڈسکس ہوتی تھی۔ یا پھر آپ عمران خان صاحب کے وزیروں کو بلا لیا جاتا تھا کہ آپ ہیں اور ہمیں بریفنگ دیں جی ایچ کیو کو، ساتھ میں وہ بزنس مین ہیں وہ علیحدہ ملے، سو روزانہ کے بنیادوں پر آرمی چیف جو تھے وہ کسی وقت بزنس مینوں سے مل رہے ہیں، کسی وقت ڈپلومیٹ سے مل رہے ہیں، کسی وقت جرنلسٹوں سے مل رہے ہیں، کالم نگاروں سے مل رہے ہیں، اینکرز ہیں ان سے مل رہے ہیں، پھر پولیٹیشین سے مل رہے ہیں۔ مولانا صاحب تو خود کہہ رہے ہیں کہ میری تو کئی ملاقاتیں ایک بھی نہیں ہے۔ پھر پھر انہوں نے انڈیویجولی طور پر ملنا ہوتا تھا جنرل باجوہ صاحب نے، اکیلے بھی ملتے تھے لوگوں کو۔ تو سارا دن جب آرمی چیف ہو وہ یہ کام کر رہا ہوگا، تو پھر کل کو جب چیزیں خراب ہوتی ہیں تو جب ان پہ الزامات لگتے ہیں، وہ مولانا صاحب لگائیں گے، عمران خان صاحب لگائیں گے، زرداری صاحب، بلاول، کوئی بھی لگائے گا جو فوج جو ہے وہ انٹرفیئر کرتی ہے پالیٹکس میں، مینوور کرتی ہے، مینیج کرتی ہے، تو ایک لمحے میں سب لوگوں کو یقین آ جاتا ہے۔ ریزن یہ سارے لوگ وہاں پہ سن کر آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ مطلب اس وقت کوئی بھی ایک جرنلسٹ نہیں ہوگا، کسی سے بھی پوچھ لیں جو جاتے تھے وہاں پہ، اگر ہفتے میں 1 آدھ دن نہیں تو 15 دن بعد تو ضرور ہی جاتے تھے، ہفتے میں مہینے میں 2 دفعہ تو وہاں سٹنگز ہوتی تھی، وہ سب یہ کہیں کہ ہاں یہ سیاست پہ گفتگو ہوتی تھی۔ لہٰذا جب وہ اس پہ جنرل صاحب اس کو ڈینائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا تو کوئی سیاست میں رول نہیں تھا، ہم تو پالیٹکس میں تھے نہیں، سیاستدان ہمارے پاس آتے تھے اور ہم سے باتیں کرتے تھے، یہ خود ایک دوسرے حکومت چلا نہیں سکتے، ہماری اسسٹنس لیتے ہیں، مدد لیتے ہیں، تو نو بڈی بلیوز دین۔ کیونکہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ ان سے مل چکے ہوتے ہیں، صحافیوں کو یہ باتیں بار بار آپ بتا چکے ہوتے ہیں، سو سیاستدانوں کے لیے اس بات کو سیل کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ نے اگر ڈسٹنس رکھا ہوتا، آپ نے اگر فاصلہ رکھا ہوتا، تو یہ لوگ پھر اس بات کو نہ مانتے۔ مطلب میں پہلے بھی شاید بات کی، اب آپ کے پہلے والی بات پھر دہرا رہا ہوں، لیکن بعض وقت دہرانی پڑتی ہے۔ اس تمام کنٹروورسی میں اگر آپ اب نوٹ کریں، جنرل مشرف کے بعد چلیں، وہ تو ڈائریکٹ ایک آرمی چیف کے بعد وہ صدر بھی بن گئے تھے، پالیٹکس میں ایکٹیو بھی تھے، پولیٹیکل پارٹی بنا دی تھی۔ یہ جنرل یہ کیانی صاحب، ان کو بھی شوق تھا صحافیوں کو بلانا، کالم نگاروں کو بلانا، اینکرز کو بلانا، بزنس مینوں کو اکٹھا کرنا اور بیٹھ کے ان کو کھانے کھلانا، گفتگو پالیٹکس اور تمام ایشوز پہ کرنا۔ اس کا بھی ان کو نقصان ہوا تھا، بڑے عرصے تک وہ میڈیا میں کنٹروورسیز میں رہے، وہ بڑے عرصے تک رہے، پتہ ہے آپ کو سارا یہ۔ اچھا وہ ہٹے، ان کے بعد جنرل رحیل ہے۔ جنرل رحیل کی خوبی تھی جس کی وجہ سے وہ کنٹروورسی میں نہیں پڑے، اور وہ لکی تھے ویسے، انہیں ہو سکتا ہے اس وقت بڑا دکھ ہوا ہو کہ ان کو نواز شریف صاحب نے ان کو ایکسٹینشن نہیں دی تھی، بڑا ارمان تھا، دکھ تھا ان کو بھی اور ان کے قریبی دوستوں کو بھی، لیکن فائدہ یہ ہوا کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لی، 6 سال تک نہیں رہے، نکل گئے اپنے اس میں سسٹم میں سے 3 سال بعد، اور وہ صحافیوں سے نہیں ملتے تھے، جرنلسٹوں سے میٹنگز نہیں کرتے۔ دیٹ واز ویری نائس آف ہم، اگر مجھ سے اگر پوچھیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کسی کنٹروورسی میں آپ کو جنرل رحیل شریف کا نام نہیں آتا، حالانکہ ان کے دور میں وہ بھی آئے تھے، ڈان لیکس بھی آئی تھی آخری دنوں میں، انہوں نے وزیر بھی 2 4 نواز شریف صاحب کے جو تھے نا فارغ کروائے تھے، لیکن ایون دین ان کا نام اس وقت کنٹروورسی میں نہیں ہے۔ کنٹروورسی میں کس کا ہے؟ جنرل باجوہ صاحب کو، جنرل ان کا ہے یہ ہو گیا فیض ہو گئے۔ ریزن دونوں پولیٹیکلی طور پر بہت امبیشیس اس میں جنرل تھے، کیونکہ یہ ملتے تھے صحافیوں سے، یہ میٹنگز کرتے تھے، پالیٹکس ڈسکشن ہوتی تھی، تھریٹس ہوتی تھیں، اور اس میں انوالو کیا جاتا، ایجنسیز کو انوالو کیا جاتا تھا، شو رکوانے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف، ٹویٹس ڈیلیٹ کرانے ہیں، کوئی یہاں پہ اینکرز کو نوکریوں سے نکالنا ہے، اور بڑے بڑے کام، مالکان کو گرفتار کرنا ہے، اشتہارات روکنے ہیں، کسی کو تھریٹ کرنی ہے، سو وہ سارے کام وہ خود کر رہے تھے۔ وہ صحافیوں کو تھریٹ بھی باجوہ صاحب نے ایک دفعہ کیا تھا، اس محمد مالک صاحب اس بات کی کنفرم بھی کر چکے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ جو وہاں پر موجود تھے، جہاں ہم نے 5000 لوگوں کو لسٹ بنائی ہوئی ہے، ان کو صرف 5000 کو آگے پیچھے کچھ کرنا پھڑکانا پڑے گا، پھڑکا دیں گے۔ تو مالک صاحب نے آگے سے بات کی تو انہوں نے کہا جناب آپ کے نام بھی ہم اس میں ڈال دیں گے لسٹ میں سے۔ فیصل واٹر صاحب بھی ٹی وی پہ کہہ چکے ہیں، میرا خیال حامد میر صاحب کے شو میں، اس وقت لسٹیں بنا کے بیٹھے تھے۔ اس میں اگر عمران خان صاحب کی حکومت میں باجوہ صاحب کے پاس بھی تھی، اور ان کے عمران خان صاحب کے وزیر بھی کہہ رہے تھے ہاں جی لسٹیں بن گئی ہیں۔ اس وقت تو یہ پلان بن رہے تھے، ایک سیم پیج چل رہا تھا کہ بندے مارنے ہم نے یہاں پر۔ تو جب آرمی چیف یا DGIS اس وقت کے اس لیول پہ جائیں گے، مینوور کریں گے، مینیج کریں گے چیزوں کو، تو یہ تو پھر کنٹروورسی ہوں گی۔ وہ اس وقت بھول جاتے ہیں کہ پھر کل جب آپ وہاں سے پاور سے نکلیں گے تو آپ پہ یہ باتیں ہوں گی، تو آپ اپنے کو ڈیفینڈ نہیں کر سکیں گے۔ پھر یہی صحافی، یہی جرنلسٹ، یہی اینکر، یہی سیاستدان جو بڑے مدعب ہو کے آپ کے آگے جھک کر بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کی اتھارٹی کو یا وردی کو وہ سلام کر رہے ہوتے ہیں، جو ہی آپ ایک سائڈ پہ ہوتے ہیں تو پھر تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم تو چوک میں آ گئے ہیں، ہم تو آسمان ہمارے سارے سے چھت اڑ گئی ہے۔ سو جتنا آپ نے اپنے آپ کو اندر لائے ہیں، اس سے
مطلب آپ نے عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ہر چیز باجوہ صاحب پہ ڈالی ہے کہ یہ چیز باجوہ صاحب غلط کر رہے تھے، یہ بھی کر رہے تھے، یہ میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا تھا، کیونکہ واقعی وہاں سے چیزیں ہو رہی تھیں۔ اچھا نہیں بھی ہو رہے تھے، جہاں پہ نہیں کرنا تھا عمران خان صاحب نے باجوہ صاحب کی بات نہیں ماننی تھی، نہیں مانی۔ انہوں نے جو ان کو عثمان بزدار صاحب کو ہٹائے ہیں، خان صاحب نے کہا جی، وہ کہتے ہیں نہیں جناب میں تو نہیں ہٹاؤں گا، حکومت جاتی ہے جائے۔ حکومت جانے کی مین وجہ ایک یہ بھی تھی، حکومت گنوا دی، انہوں نے ختم کرا دی خان صاحب نے، اگین اور بھی وجوہات ہوں گی، باجوہ صاحب کی نہیں مانی، انہوں نے نہیں ماننی تھی۔ انہوں نے کہا جناب کہ ان کو جنرل فیض صاحب کو DGI پہ ان کو ہٹائیں، نہیں ماننی تھی، عمران خان صاحب نے نہیں مانی، لڑے پورا مہینہ، ڈیڑھ 2 مہینے لڑائی کی۔ سو جہاں پہ خان صاحب کو نے لڑنا تھا، سٹینڈ لینا تھا، لیے، باجوہ صاحب سے لڑے، اور جہاں پہ نہیں تھا تو انہوں نے کہا جی باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں تو کہہ دو، ہم کل کو کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب کرا رہے تھے ساری چیزیں، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر لگوانا ہے انہوں نے، معید اس یوسف کو لگوانا ہے وہ بھی باجوہ صاحب لگا رہے تھے، چھوٹی موٹی اپائنٹمنٹس ہو رہی تھی وہ بھی وہیں سے ہو رہی تھی، مشربی ہو رہے تھے، یہ کریں وہ کریں فلاں کریں، پاک انڈیا ریلیشن شپ وہ ٹھیک ہو رہے تھے، اس سے باجوہ صاحب جو ہے ان کی ڈیل ہو گئی تھی یہ ہماری فوج کی اگر انڈیا کے ساتھ، وچ آئی تھنک واز ویری نائس پلان، وہ ہونا چاہیے تھا، اس کو اگر کر لیتے خان صاحب مان لیتے تو شاید پاکستان کی تاریخ یا اس خطے کی تاریخ آج کچھ اور ہوتی۔ خان صاحب غلط موقع پہ میرا خیال ہے اس میں ضد کر گئے تھے، نہیں مانی خان صاحب نے کہ مودی صاحب پاکستان آئیں گے اور بیٹھ کے دونوں ممالک جو ہیں پاک انڈیا ریلیشن شپ کو بحال کریں گے، خان صاحب نہیں مانے، جہاں پہ نہیں مانی تھی خان صاحب نے نہیں مانی، لیکن جہاں پہ تھا وہ ساری چیزیں ان کے کھاتے میں ڈالتے گئے کہ ہاں جی یہ باجوہ صاحب نے کیا، یہ بھی باجوہ صاحب نے کیا۔ کیوں کیا؟ کہ باجوہ صاحب روزانہ سیاستدانوں سے مل رہے تھے اور جیسے میں نے کہا صحافیوں سے مل رہے تھے، سو جو بھی جرنل آپ کا سیاستدانوں سے ملے گا، صحافیوں سے ملے گا، ان کو بریف کرے گا، ان سے بریفنگ لے گا، مشورے کرے گا، چیزیں کرے گا، اس وقت ان کو لگے گا کہ اب اپنی بھگوان ہے کہ ہم بھی سارا کنٹرول کر رہے ہیں اور ہمارے کہنے پہ صحافی جو ہیں اینکر سارے چل رہے ہیں، لیکن دا مومنٹ وہ وہاں سے ہٹیں گے تو آپ کے لیے مسائل ہوں گے۔ کسی ان کے کچھ جاننے والے تھے موجودہ آرمی چیف جو ہیں ہمارے ان کے عاصم منیر صاحب کے، تو مجھ سے انہوں کی باتوں میں کہ ان کے پرانے کوئی عزیز تھے، کہیں مل گئے مجھے، تو پوچھنے لگے جناب کہ جنرل صاحب جو ہے کوئی بات ہوئی تو کیا کرنا چاہیے جنرل صاحب کو؟ میں کہ سر ایک ہی بات ہے، انہیں کہ اگر کر سکتے ہیں نا ان کنٹروورسی سے بچنا ہے، آپ صحافیوں، اینکر اور ٹی وی چینل سے ان سے دور رہیں، جتنے آپ دور رہیں گے آپ اتنے فائدے میں رہیں گے، آپ ڈسکشن سے، ڈیبیٹ سے، کالموں میں، وی لاگز میں، ان ٹاپک سے آپ دور رہیں گے۔ آپ اگر وہی لائن لیں گے جو انہوں نے لی تھی، جنرل رحیل صاحب نے لی تھی، آپ پہ کنٹروورسیز نہیں بنے گی، آپ ملاقاتیں کریں گے، آپ پبلک فورمز پہ جائیں گے، تقریریں کریں گے، آپ سپیچز کریں گے اور پھر بیٹھ کے سب کچھ آپ مینیج کرنے کی پیچھے سے کوشش کریں گے، تو یہ میرا خیال ہے وہی آپ کے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ پھر کل کو یہ کنٹروورسیز آپ پہ آئیں گے، ہر بندے کے پاس بتانے کے لیے کوئی نہ کوئی کہانی ہوگی، کوئی نہ کوئی کوٹ ہوگا، جیسے جناب باجوہ صاحب کے حوالے سے ہر صحافی کے پاس ہے، کیونکہ وہ ہر صحافی سے ملے ہیں، ہر صحافی سے 3 4 گھنٹے انہوں نے لگے ہیں، ہر ایک کے پاس سٹوری، ہر ایک کے پاس کہانی ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو کیا نہیں ہے، ہم تو کر نہیں رہے تھے، لیکن اب کوئی بات کا بلیو نہیں کرتا، نہ جنرل فیض صاحب پہ بلیو کرتا ہے، نہ کوئی جنرل باجوہ صاحب پہ بلیو کرتا ہے، جناب کہ بالکل وہ پالیٹکس میں انوالو نہیں تھے، وہ یہاں پہ الیکشن عمران خان صاحب کو الیکشن پہ مجبور نہیں کر رہے تھے، یا PDM کو نہیں کہہ رہے تھے اب تحریک جو ہے واپس لے لیں۔ سو اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ان چیزوں سے اگر بچنا ہے، جس صورتحال کا سامنا اس وقت جنرل فیض اور جنرل باجوہ صاحب کو، تو بیسٹ ویز کہ میڈیا سے دور رہیں سر، آپ اینکر سے دور رہیں، صحافیوں سے دور رہیں، سیاستدانوں سے دور رہیں، پبلک فورم پہ سیاسی باتیں کرنے سے دور رہیں، اور اپنی ٹرم پہ آپ گھر چلے جائیں، آپ یقین کریں بڑی عزت اور احترام کے ساتھ یاد رکھے جائیں گے۔